بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، بس ایک خلش بے نام سے رہ جاتی ہے۔ تھوڑی اداسی، کچھ سوکھے گلاب، چند جملے ان کہے سے، لمحے بے حیائی سے رہ جاتے ہیں۔ محبت نہیں رہتی، ہم رہ جاتے ہیں، اور محبت رہ بھی جائے تو ہم مر جاتے ہیں۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ اسے بزرگان دین تلاوت الو وجود کہتے ہیں۔ اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتا ہے، بہن کی وفا جوانی میں پتہ چلتا ہے، بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتا ہے، شوہر کی وفا بیوی کی بیماری میں پتہ چلتا ہے، بیوی کی وفا شوہر کی غربت میں پتہ چلتا ہے، دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتا ہے۔ دوست بات ذرا تلخ ہے مگر یہ حقیقت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ پہلا، اپنی قسمت کی۔ دوسرا، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ تیسرا، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ چوتھا، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ پانچواں، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ آٹھواں، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی، بدن کے جتنے حصے پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے، دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے۔ سخت سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جاتا ہے، بغیر لالچ کے۔ اگر پیار ملتا ہے تو صرف ماں سے۔ سب سے شریف پیار ماں کا ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے۔ دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پا سکتا صاحب؟ یہی مرکز ہے سکون کا، یہی سے راحت ملتی ہے۔ خلجی ملک میں ایک شادی کی تقریب بڑی دھوم دھام سے جاری تھی۔ دولہا دلہن بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسٹیج پر براجمان تھے۔ دلہن نے دولہا کے کان میں کہا، اپنی ماں کو اسٹیج سے اتار دو کیونکہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں۔ دولہا اٹھا، مائیک پکڑا اور 3 دفعہ اعلان کیا، مجھ سے میری ماں کون خریدے گا؟ اعلان سن کے حاضرین پر سناٹا جاری ہو گیا۔ پھر دولہا بولا، میں اپنی ماں کو خود ہی خریدوں گا۔ اس نے شادی کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور دلہن کو طلاق دے دی اور ماں کے قدموں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں نے نفع کا سودا کیا ہے۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں اس نوجوان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، اور کہا، اس سے بہتر میری بیٹی کو خاوند نہیں مل سکتا۔ اس نوجوان نے دنیا بھی کما لی اور اپنی جنت ماں بھی پا لی۔ کسی کا جرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں ضرور آتی ہے مگر پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور ان کے کام آسان کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کے پاس احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔
علم والے لوگوں میں اختلاف ہمیشہ رہے گا، لیکن اسی اختلاف کی وجہ سے اگر آپ اہل علم کو چھوڑ کر جاہلوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اسی دن سے آپ کا زوال شروع ہو جائے گا۔ زندگی میں کچھ موڑ ضرور ایسے آتے ہیں جن میں کوئی کسی کا نہیں، اس لیے اپنا پیسہ اور اپنی نیکیاں خود کماتے رہو، دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، زیادہ انتظار نہ کرو، کچھ بڑے پروجیکٹس بھی چلاؤ جن کی رزلٹ سالوں بعد ملے، اور کچھ ایسے پروجیکٹس بھی ہونی چاہیے جو روز نفع دے۔ کسی عالم کی عزت صرف اس لیے ہے کہ اس کے پاس علم ہے، اور متقی کی عزت صرف اس لیے ہے کہ اس کے پاس تقویٰ ہے۔ اگر کوئی عالم کوئی متقی کا کالا منہ کرتا ہے تو وہ اپنی عزت کا بھی کالا منہ کرتا ہے، اس لیے بچ کے رہو، نفس و شیطان تمہارے دشمن ہیں۔